بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال تعالی فی موضع آخر افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے پردہ نشین ماں بہن، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر انسان بنا کر، اشرف المخلوقات بنا کر روئے زمین کے اوپر بھیجا۔ اس روئے زمین پر نہ جانے ان گنت مخلوقات ہے۔ بڑے بتاتے ہیں، علماء کرام بتاتے ہیں کہ کم و بیش 18,000 مخلوقات اس روئے زمین پر ہیں، لیکن یہ کوئی گنتی نہیں، اللہ تبارک و تعالی خود جانتا ہے۔ لیکن تمام مخلوقات کے اندر جو سب سے افضل، جو سب سے عرفہ، جو سب سے اشرف مخلوق ہے، وہ حضرت انسان کو اللہ نے بنایا ہے۔ اشرف المخلوقات اللہ نے ہمیں اور آپ کو بنایا ہے۔ باقی اس روئے زمین پر جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کو اللہ نے اشرف نہیں بنایا، معزز نہیں بنایا، مکرم نہیں بنایا۔ اب بات آتی ہے کہ اللہ نے جتنے کو اشرف المخلوقات بنایا، کیا وہ صرف ایمان والا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، ایمان والے کے ساتھ ساتھ ہندو ہو چاہے مسلم، سکھ ہو یا عیسائی یا کسی اور مذہب کا ماننے والا ہو، اس روئے زمین پر جو 2 پیر کے اوپر چلتا ہے وہی سب سے اشرف المخلوقات ہے۔ پھر ایمان والے کی اللہ نے الگ شان بیان کی۔ یہ ایمان جو ہمیں اور آپ کو ملا اور اپنے باپ اور دادا کے صدقے یوں ہی مل گیا، بغیر کسی محنت کے ملا۔ ایمان کو نہ ہم نے اللہ سے مانگا، نہ ایمان کے لیے ہم نے جد و جہد کی، نہ ایمان کے لیے ہم نے کوئی محنت کی، بس ہم اور آپ، ہم سب کے دادا پردادا یہ مسلمان تھے، ہم بھی ان کے صدقے مسلمان بن گئے۔ میری پردہ نشین ماں بہن، آج ہم ایمان کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھتے، کیونکہ ہم نے اس کی محنت جو نہ کی ہے، ایمان یہ اللہ تبارک و تعالی کے خزانے میں جو سب سے قیمتی چیز تھی، جو سب سے قیمتی تحفہ تھا، جو سب سے قیمتی انمول تحفہ تھا، وہ یہ ایمان تھا جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنے نبی کے صدقے میں عطا کیا ہے۔ سب سے قیمتی تحفہ، سب سے قیمتی تحفہ اللہ کے نظر میں یہ ایمان تھا۔ آج ہم اس ایمان کی قدر نہیں کرتے، آج ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ ایمان کتنی محنت، کتنی مشقت، کتنی جد و جہد کے بعد یہ ہم تک پہنچا ہے۔ میری پردہ نشین ماں بہن، اس ایمان کو پہنچانے کے لیے، اس ایمان کو بچانے کے لیے، اس ایمان کو لوگوں تک بھیجنے کے لیے صحابہ نے اپنی گردنیں کٹوائی ہے، بیوی کو بیوہ، بچوں کو یتیم کیا، تب جا کر یہ ایمان ہم تک پہنچا ہے۔ یہ ایمان ہم سوچتے ہیں یہ ایمان اتنا ہی آسان جتنا آسان ہم سمجھتے ہیں۔ اگر ایمان کی ہم محنت کرتے جس طرح صحابہ نے کی ہے، آج ہم اس ایمان کی قدر کرتے۔ اگر ہم ایمان لائے اور ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، تو ہم جھوٹ کو چھوڑ دیتے
اگر ایمان کی قدر و قیمت دل کے اندر ہوتی، ہم کہتے لا الہ الا اللہ، ہم غیبت کو چھوڑ دیتے۔ اگر ایمان کی قدر و قیمت دل کے اندر ہوتی، ہم کہتے لا الہ الا اللہ، ہم لوگوں کی برائی کو چھوڑ دیتے، پڑوس کو ستانا چھوڑ دیتے، جھوٹ بولنا چھوڑ دیتے، شراب جوا نوشی ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ دیتے۔ اگر ایمان کی قدر ہمارے دل کے اندر پیوست ہو جاتی تو ہم اللہ کے سامنے ہر وقت ہر لمحہ اس انتظار میں رہتے کب اللہ کا منادی پکارے گا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ ہم وضو کر کے مصلی بچھا کر نماز کو جائیں گے۔ اگر ہمارے دل کے اندر یہ ایمان پیوست ہو جاتا جس طرح صحابہ کے دل میں ہوا تھا، ہم ہمیشہ ہر وقت یہ چیز دیکھتے، ہم اس چیز کے منتظر رہتے کہ کون ایسی بات، کون ایسا کام، کون ایسی چیز جس سے ہمارا خدا راضی اور راضی نہ ہو، جس سے ہمارا خدا ناراض ہو جائے، ہم اس چیز کو فوراً اور ترنت چھوڑنے کی کوشش کرتے۔ لیکن آج ہم برائی پر برائی کرتے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے ہیں، آج ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ذرہ برابر بھی دل کے اندر خوف نہ ہوتا، خوف نہیں ہوتا کہ وہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ یہ کب ہوتا؟ جب دل کے اندر ایمان پیوست ہو جاتا، جب دل کے اندر ایمان پیوست ہو جاتا۔ آج ہم نے ایمان والا تو کہلانے لگے، ہم سب ایمان والے کہلانے لگے، لیکن ایمان کی حقیقت، ایمان کی مٹھاس اور ایمان کیا چیز ہے یہ ہمارے دل کے اندر سے خالی ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، ایک غیر قوم کی لڑکی جب وہ ایمان لائی اور ایمان لانے کے بعد پہلے انہوں نے بہت سارا اسٹڈی کیا، بہت سارے کتابوں کو پڑھا، حضرت فاطمہ کی سیرت کو، حضرت امی عائشہ کی سیرت کو، حضرت زینب رقیہ ام کلثوم کی سیرت کو، تمام لوگوں کی سیرت کو جب انہوں نے کھنگالا، جب پڑھا، جب پوری طور پر اسٹڈی مکمل ہو گئی، پھر اس کے بعد وہ ایمان قبول کرتی ہے، ایمان قبول کرتی ہے۔ ایمان قبول کرنے کے بعد وہ کسی مسلمان دیش کے اندر پہنچتی ہے، اور وہاں کے وہ اس نیت سے پہنچتی ہے کہ وہ مسلمان ملک ہے، اسلامی ملک ہے، وہاں مسلمان رہتے ہیں، وہاں اچھا سوسائٹی ملے گا، اچھا ماحول ملے گا، اچھا کردار ملے گا، اچھا اخلاق ملے گا، جیسا میں نے پڑھا ہے ویسا ہی مجھے تہذیب ملے گا۔ لیکن جب وہ وہاں قدم رکھی، چونکہ ایک مشہور خواتین تھی، میڈیا والوں نے گھیرا اور گھیر کر کے کہا کہ بہن ایک بات تو بولو، تم آج مسلمان ہوئی، نو مسلم ہو تم، اس کے باوجود تمہارے جسم پر اس قدر جبہ کبہ برقع لگا رکھی ہو، تمہارے آنکھ بھی کھلے نہیں، ہاتھ کے ہتھیلی بھی کھلے نہیں، پیر کی پنڈلیاں بھی کھلی ہوئی نہیں، آخر تم آج مسلمان ہوئی، پھر تمہارا یہ لباس، یہ تو تم دکھاوا کر رہی ہو۔ اس عورت نے کہا کہ رکو تو ذرا، یہ بات تم کیسے بول سکتی ہو؟ اور میڈیا والوں نے کہا کہ بہن دیکھو، جو لوگ جہاں آپ آئی ہیں یہ اسلامی ممالک ہے، یہاں کی عورتوں کو دیکھو، جینس پینٹ شرٹ کے اندر، پینٹ کٹ کرتی کے اندر، چست پاجامہ پلازو کے اندر، ادھر ادھر کی طرح طرح کی فیشن والا لباس پہن کر کے گھوم رہی ہے، یہ تو پیدائشی مسلمان ہے، تم تو نو مسلم ہو، پھر تمہارا لباس اتنا جبہ کبہ نقاب کیوں؟ یہ تو تمہارا دکھاوا ہے۔ میری پردہ نشی ماں بہن، ذرا دل کے کان سے سنیں، اس بہن نے جو جواب دیا، اس بہن نے جو کرارا جواب دیا اس میڈیا والے کو، میڈیا والے خاموش کے خاموش رہ گئے۔ اس بہن نے کہا، چونکہ وہ انگریزی ممالک کی تھی، اس نے کہا آئی ایم مسلم مائی چوائس، آئی ایم مسلم مائی چوائس، یور آر مسلم بائی چانس۔ کیا مطلب؟
اس بہن نے کہا کہ آئی ایم مسلم مائی چوائس، کہ میں جو ایمان لائی ہوں، میرا جو یہ لباس ہے، میرا جو یہ کردار ہے، میرا جو یہ اخلاق ہے، میری یہ جو تہذیب ہے، میرا جو یہ رویہ ہے، یہ جو آپ دیکھ رہی ہے، میں پڑھ کر کے، میں سمجھ کر کے، میں اسٹڈی کر کے، میں جب تمام لوگوں کی سیرت کو یکجا کیا، میں نے پڑھا، میں نے دیکھا، میں نے پڑھا حضرت فاطمہ کی سیرت کو، میں نے اس میں پڑھا کہ ان کے چہرہ کو سوائے 3 4 5 مرد کے کسی مرد نے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے پڑھا کہ اس کا لباس وہ لباس ہوتا تھا جیسا ایک موٹا کمبل کا لباس ہو، وہ کبھی باریک لباس کو پسند نہیں کرتی تھی، کبھی پتلے لباس کو پسند نہیں کرتی تھی، کبھی بھی وہ کسی ایسی چیز کو پسند نہیں کرتی جس سے غیر مرد کی نظر پڑے اور غیر مرد گنہگار بن جائے، وہ ایسی چیز کو استعمال نہیں کرتی تھی۔ میں نے پڑھا امی عائشہ کے کردار کو، کیا وہ خواتین تھی، کیا وہ عورت تھی، وہ حقیقتاً اس امت کی ماں کہلانے کے لائق عورت تھی۔ میں نے ان لوگوں کی کتاب کو پڑھ کر، میں نے ان لوگوں کے بارے میں اسٹڈی کر کے تب میں ایمان لائی ہوں۔ آئی ایم مسلم مائی چوائس، میں جو ایمان لائی یہ میں نے اپنے خود چوائس کر کے لائی۔ میرا باپ ہندو، میرا دادا ہندو، میری ماں ہندو، سب کے سب غیر مسلم، لیکن میں جو ایمان لائی اپنے چوائس سے لائی، اپنے مطلب اپنے مقصد سے لائی، میں نے پڑھ کر کے لائی۔ اس لیے مجھے پتا ہے اسلام کیا ہے، اسلام کس چیز کا نام ہے، پردہ کیا ہے، پردہ کس چیز کا نام ہے، یہ مجھے پتا ہے۔ اور جس لوگوں کی اور جن لوگوں کی بات تم کرتے ہو، یور آر مسلم بائی چانس، یہ مسلمان بائی چانس کی مسلمان ہے۔ ان کا باپ مسلمان تھا، ان کا دادا مسلمان تھا، ان کی ماں مسلمان تھی، ان کے پردادا مسلمان تھے، یہ بھی بائی چانس مسلم گھر میں پیدا ہو کر کے یہ بائی چانس کی مسلم ہے۔ انہوں نے اسلام کو پڑھا نہیں، اسلام کو سمجھا نہیں، انہوں نے پردے کو سمجھا نہیں، انہوں نے پردے کو، اسلامی لباس کو تسلیم نہیں کیا، تصور نہیں کیا، اس لیے یہ بائی چانس کی مسلمان ہے۔ یہ اپنے چوائس سے اگر اسلام لاتی، اپنے چوائس سے اگر مسلمان بنتی، اس کا لباس بھی باریک نہ ہوتا، اس کے سر کا دوپٹہ سڑکا ہوا نہ ہوتا، ان کے تن پر جسم پر جو کپڑا ہوتا وہ فاطمہ والا کپڑا ہوتا، ان کے تن جسم پر جو کپڑا ہوتا وہ حیا کے چادر کو ثابت کرتا، وہ ایک دلیل کو بیان کرتا کہ ہاں میں بھی مسلمان ہوں۔ لیکن او میڈیا والو سنو، یہ جو مسلمان ہے ان کے باپ دادے مسلمان تھے تو یہ بائی چانس مسلمان بن گئے، اسے ایمان کی حقیقت کا کچھ نہیں پتا۔ اور یہی حقیقت ہے میری پردہ نشیمہ بہن، یہی حقیقت ہے۔ آپ ذرا سوچیں، غور کریں، کیا ہم نے حضرت فاطمہ کی زندگی کو نہیں پڑھا؟ آج چھوٹی چھوٹی چیز کو لے کر ہم کتنی شکوہ شکایت کرتے، عورتوں کی تو خاص طور پر عادت بن گئی، اگر پوری زندگی مرد اس کی خدمت کرتا رہے، سیوا کرتا رہے، مرد اس کی تمام ضروریات کو پوری کرتا رہے، کبھی ایک دن بیچارے کا کام مندہ پڑ جائے، یہ عورت اتنی بڑی ناشکری فوراً کہہ دیتی ہے کہ میں جب سے آئی ہوں اس کے گھر میں مجھے کچھ ملا ہی نہیں۔ استغفر اللہ۔ کیا ہم نے حضرت فاطمہ کی سیرت کو نہیں دیکھا؟ کیا وہ عورت وہ مستورات نہیں تھی؟ وہ جس دن مرنے والی تھی اس دن بھی خود چکی چلا رہی ہے، پانی کتنے دور سے بھر کر کے لانا پڑتا تھا، آج تو ہر گھر کے اندر ٹویل لگا ہے، ان لوگوں کے ہر گھر کے اندر نہیں تھا، کنواں سے پانی بھر کر کے لانا، تمام بچوں کا کپڑا دھونا، پھر چکی چلا رہی۔ حضرت علی نے کہا آج تو چھوڑ دو، کہا حضرت علی ابھی جب تک میں تمہارے نکاح میں ہوں تمہاری خدمت مجھ پر ضروری ہے، تمہاری خدمت۔ یہ بھی تو صحابیہ تھی، یہ بھی تو عورتیں تھی، انہوں نے کبھی اپنے شوہر سے یہ شکایت نہ کی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ دین اور اسلام کیا ہے۔
ان کو پتا تھا جن لوگوں نے ایمان لایا اللہ کی طرف سے ان پر حالات آئیں گے، اللہ کی طرف سے آزمائش آئے گی، اللہ کی طرف سے پریشانیاں آئے گی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ دنیا ان دنیا سجن المؤمن، کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ آپ بتائیں کوئی انسان جیل کے اندر ایسی کمرہ ڈھونڈے گا؟ کوئی انسان جیل کے اندر اپنی فرمائش کو پوری کرے گا؟ وہ تو کہے گا جس دن میں جیل سے نکلوں گا، جس دن بھی میں جیل سے نکلوں گا اس دن جا کر کے اپنے گھر پر عیش و آرام کروں گا۔ ٹھیک اسی طرح میری پردہ نشین ماں بہن، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے۔ جس طرح ایک مجرم جیل کے اندر زندگی گزارتا ہے، اسی طرح ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر زندگی گزارنا چاہیے۔ وجنت الکافر، اور یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے۔ آج ہم ان کے نقش قدم پر چلے، آج ہم ان کو دیکھیں اور یہ دیکھ کر کے زندگی گزارے کہ اللہ نے ان کو کتنی بڑی بلڈنگ دی، اللہ نے ان کو کار دیا، اللہ نے ان کو کتنی دولت دی، اللہ نے کتنی شہرت دی، مجھے بھی ہو جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارے یہ تو ان کی دنیا ہی جنت ہے، ان کے مرنے کے بعد بغیر حساب و کتاب ان کے لیے قید خانہ ہے۔ لیکن ہمارے اور آپ کے لیے یہ قید خانہ، یہ دنیا قید خانہ ہے۔ مرنے کے بعد جن کا ایسا اعمال ہوگا، لیکن جو صدق دل سے کلمہ پڑھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حساب و کتاب کے بعد ایک نہ ایک دن جب ایمان پر خاتمہ ہوگا، اللہ سے دعا کرے اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرماوے۔ جب ایمان پر خاتمہ ہوگا ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے۔ آپ کی جنت وہاں ہے، یہ کافروں کی جنت ہے، اور کسی قوم کی مشابہت اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جو قوم کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، کل قیامت کے دن اس کا حشر، اس کے جماعت اسی جماعت کے ساتھ ہوگی۔ آج میری پردہ نشین ماں بہن کا لباس غیر قوم کی مشابہت اختیار کرتی ہے۔ آج ان کا چلنا پھرنا، آج ان کی باتیں کرنا، آج ان کا اسٹائل، آج ان کا ہیئر اسٹائل، آج ان کا لپاسٹک، آج ان کا بندو سندور، یہ غیر قوم کی مشابہت اختیار کر چکی ہے۔ میری پردہ نشین ماں بہن، اسلام نے کب اجازت دی تھی کہ ہم سندور مانگ کے اندر لگاتے؟ اسلام نے کب اجازت دی تھی کہ ہونٹ پالش لگاتے؟ اسلام نے کب اجازت دی تھی کہ ناخن کے اندر ناخن پالش لگاتے؟ جتنی چیز کی اجازت تھی اتنا کرتے، بڑی شوق سے کرتے، کوئی شکایت کی بات نہ تھی۔ لیکن آج ہم موبائلوں کے اندر دیکھ کر، آج ہم غیر قوموں کے رسم و رواج کے دیکھ کر، آج ہم اسکول اور کالج اور یونیورسٹیوں کی تعلیم کو پڑھ کر آج ہم نے غیر قوموں کی مشابہت کو اختیار کیا۔ یاد رکھیے کل قیامت کے دن اللہ تعالی جس کی ہم مشابہت اختیار کریں گے، جس کے نقش قدم پر ہم چلیں گے، جس کے نقش قدم کو اپنائیں گے، جس کی طرز زندگی کو اپنائیں گے، اللہ تعالی کل قیامت کے دن ہمارا حشر، ہمارا ساتھ انہی کے ساتھ فرماوے گا۔ اس لیے میری پردہ نشین ماں بہن، ہمارا طریقہ، ہمارا آئیڈیل، ہمارا نمونہ پچھلی زندگی ہونی چاہیے، حضرت فاطمہ کی سیرت ہونی چاہیے۔ ہمارا آئیڈیل، ہمارا نمونہ صحابہ کی صحابیہ کی زندگی ہونی چاہیے۔ لیکن ہم نے تو اپنے آگے کو دیکھا، کبھی کرینہ کپور کو، کبھی کٹرینہ کپور کو، کبھی سپنا چودھری کو، ہم نے دیکھا ان کا لباس کیسا ہے، ان کا پہناوا اوڑھاوا کیسا ہے، ہم نے بھی اسی کو پسند کیا۔ ہم نے کسی موبائل کے اندر دیکھا کہ وہ لڑکی پاکستانی سوٹ میں بڑی خوبصورت لگ رہی تھی، ہم نے بھی اپنے والد سے کہا ابو اس عید میں مجھے بھی پاکستانی سوٹ چاہیے، مجھے بھی گگارا سگارا چاہیے، مجھے ہلا فلا سنا چاہیے۔ میری پردہ نشین ماں بہن، عورت کا لباس ایسا لباس ہو جو سادہ لباس ہو، جس کو میں سمجھتا ہوں سوٹ سلوار سے بہتر کوئی سادہ لباس نہیں۔ اس لباس کے اندر بھی کرتا ٹھونے ٹکنے
ठोना तक हो। आज हमारी पर्दा नशी माँ बहन जो कुर्ता सिलाती है, अल्लाह माफ करे, उसका जांग पर से कुर्ता होता है, वो कुर्ता के अंदर बेहयाई छुपी हुई है, बुराई छुपी हुई है। आज की औरतों का दुपट्टा इतना बारीक कि सर का बाल पूरा साफ साफ नजर आता है। मेरी पर्दा नशी माँ बहन याद रखिए, इतना बारीक दुपट्टा पर अल्लाह आपकी नमाज को कबूल नहीं करता। जिस खुदा ने अपने सामने बारीक दुपट्टा ओढ़ कर खड़े होने की इजाजत न दी हो, वो खुदा दुनिया वाले के सामने इस भेड़िया दुनिया के मानिंद, ये दुनिया भेड़िया के मानिंद है, उसके सामने बारीक दुपट्टा ओढ़कर जाने की इजाजत कैसे दे सकता है। लेकिन पर्दा नशी माँ बहन, हमने अपने दिल के अंदर ठान लिया, हमने सोच लिया कि चाहे जो हो जाए, हमें न किसी मौलवी की मानना है, न नबी की मानना है, न खुदा की मानना है, अपनी मनमानी जिंदगी गुजार। याद रखिएगा, मनमानी जिंदगी गुजार कर जब ये आंख बंद हो जाएगी, उसके बाद कोई मनमानी नहीं। उस वक्त अफसोस होगा, हाय अफसोस, हाय अफसोस, हाय अफसोस, और कोई फायदा इस अफसोस का नहीं होगा। इसलिए मेरी पर्दा नशी माँ बहन, अल्लाह ने दुनिया के अंदर जो 1,24,000 अंबिया कराम को भेजा, वो सिर्फ इसलिए भेजा कि वो जाकर दीनी तालीम दे, लोगों को इस्लाम की हकीकत को समझाए, लोगों को बताए कि दीन क्या है, लोगों को बताए कि इस्लाम क्या है, लोगों को बताए कि औरत का चलना फिरना, औरत का लिबास, औरत का ओढ़ना कैसा होना चाहिए। ये दीन बड़ा ही आसान दीन है। अल्लाह ने सिर्फ मर्दों के दीन को उजागर नहीं किया, बल्कि अम्मी आयशा के जरिए और पूरे के पूरे 11 बीवी के जरिए, अल्लाह के रसूल के पूरी 11 बीवी के जरिए अल्लाह ने हर मसाइल, चाहे वो औरत का मसला हो, चाहे मर्द का मसला हो, हर मसला को खोल खोल कर अल्लाह ने दुनिया के अंदर आम कर दिया। अब अगर हम न समझे, हम न माने, तो ये हमारी बेवकूफ़ी और हमारे लिए खसारे की बात है। मेरी पर्दा नशी माँ बहन, आज हम दावा करते हैं कि जी हम अल्लाह को मानने वाले, लेकिन हम क्या अल्लाह को मानते? बीबी आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह को माना था, उनकी एक खादिमा ने अल्लाह को माना था। अल्लाहू अकबर। बच्चे को कढ़ाई में डाल दिया गया, इतना लकड़ी जमा करके, इतनी सारी लकड़ी जमा करके कढ़ाई को उस पर चढ़ाया, खौलता हुआ तेल, अल्लाहू अकबर। सुनकर कलेजा मुंह को बाहर आने लगे। कोई माँ ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? फिरौन ने उस खादिमा से कहा, अगर तू इस ईमान को न छोड़ी, मूसा के रब को मानना न छोड़ी, मूसा को नबी मानना न छोड़ी, तो मैं तेरे बच्चे को उस कढ़ाई के अंदर डाल दूंगी। और आखिर ऐसा ही हुआ, खौलता हुआ तेल के अंदर, खौलता हुआ तेल के अंदर मासूम नन्हा से बच्चे को उस फिरौन जालिम ने उस तेल के अंदर डाल दिया। वो बच्चा मछली की तरह तड़प कर, फराई की तरह तड़प कर, वो बच्चा उसके अंदर जलकर मर गया। वो माँ आँख खोल कर देख रही थी। क्या उस माँ को अपने बच्चे का दर्द न था? क्या उस माँ को अपने बच्चे का फिक्र न था? क्या उस माँ को अपने बच्चे की मोहब्बत न थी? फिरौन ने कहा, अगर तूने अभी भी मूसा के दीन को न छोड़ा, अगर अभी भी तूने मूसा के रब को रब मानना न छोड़ा, मैं तेरे दूसरे बच्चे का भी यही हश्र करूंगी। उस औरत ने आह तक न की, सिर्फ आंख से आंसू जारी हुआ। फिरौन ने कहा, देखा तेरी आंख ने आंसू बहाकर ये साबित कर दी तेरे दिल में बच्चे की मोहब्बत है, उस रब से ज्यादा मोहब्बत है, इसलिए मैं कहता हूँ उस बच्चे को बचा ले। एक बच्चा तो चला गया, दूसरे को बचा ले। उस औरत ने हंस करके कहा, ओ फिरौन जालिम, तू ये मत सोचना कि मेरी आंख ने आंसू इसलिए बहाया है कि तूने मेरे बच्चे को मारा, बल्कि मेरी आंख ने आंसू इसलिए बहाया है, मैं ये सोच रही हूँ अल्लाह ने मुझे 2 ही औलाद क्यों दी? ऐसा मेरे पास जितना होता सबको तू उस कढ़ाई में तल देता, ताकि मैं कल खुदा के यहाँ कह सकती, या अल्लाह तेरे दीन को छोड़ने के लिए, तेरे नबी को नबी मानने से इनकार करने के लिए 1 नहीं 2 नहीं
कई सारे बच्चे की कुर्बानी देकर मैं तेरे पास आई हूँ। मेरे आंख ने इसलिए आंसू बहाई है कि मुझे 2 ही औलाद क्यों है, मुझे अपने बच्चे का अफसोस और एहसास नहीं है। मेरी पर्दा नशी माँ बहन, वो भी तो माँ थी, उनका भी तो किरदार था, उनका भी तो अखलाक था। दूसरे बच्चे को तल दिया गया, लेकिन उस माँ ने आह तक न की, आह तक न की। और खुद फिरौन की बीवी हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, इसको तरह तरह की सजाएं दी गई, तरह तरह की सजाएं दी गई। क्यों? वो मलका नहीं थी? क्या वो मलका नहीं थी? क्या फिरौन की वो बीवी नहीं थी? क्या तमाम लोगों पर उसकी हुक्मरानी नहीं चलती थी? चलती थी मेरी पर्दा नशी माँ बहन। सिर्फ एक वजह, उसने मूसा को नबी माना, मूसा के रब को अपना रब माना। फिरौन भी बदल गया, तरह तरह का जुल्म किया, तरह तरह का जुल्म किया। दोनों हाथ के अंदर कील मारकर दीवार के अंदर चपका दिया गया, फिर कोड़ों का मार दिया गया, फिर उसके अंदर मिर्चाई वगैरह जो भी हो लहरने की चीज लगा दी गई। मेरी पर्दा नशी माँ बहन, हजरत आसिया हंसती ही रही। मूसा ने कहा, आसिया सब्र करना। बीबी आसिया ने कहा, मूसा मैं तो सब्र करूंगी, लेकिन मुझे बदला में क्या मिलेगा? हजरत मूसा ने कहा, कल रब के यहाँ जो तू चाहेगी वो मिलेगा, जो तू चाहेगी वो मिलेगा। हजरत आसिया ने कहा, बस अल्लाह अपने महबूब बंदे के बाजू में मेरा घर बना दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने बीबी आसिया का घर होगा। आखिर वो भी तो औरत थी। आज हम छोटी छोटी बात के लिए नमाज को छोड़ते, दीन को भूल जाते, कुरान को छोड़ते, अल्लाह की नाफरमानी करते। आखिर क्यों? हमारे दिल ये गवाही कैसे देता है कि मैं रब को छोड़कर किसी इंसान को मानूं, रब के साथ बेवफाई कर कर किसी इंसान के साथ वफा करूं। अरे दुनिया का तकाजा तो ये था कि हम अल्लाह के साथ वफा करते, दुनिया के साथ जफा करते, अल्लाह के साथ वफा करते, लोगों के साथ बेवफाई करते। लेकिन हमने फलसफा को पलटा, हमने अल्लाह के साथ आज बेवफाई की, लोगों के साथ वफा किया। याद रखिए, जब माँ नेक होगी बच्चा खुद ब खुद नेक होगा। माँ नेक होगी बच्चा खुद ब खुद नेक होगा। आज हर माँ को हर माँ शिकायत करती है, मेरी औलाद बात नहीं मानती, मेरी औलाद बिगड़ गई है, मेरी औलाद शराब पीने लगी है, मेरी बेटी बात नहीं मानती, मेरी बेटी मोबाइलों में पड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि माँ ने वो तरबियत न दी, माँ ने वो अखलाक न दिया, माँ ने दीनी तालीम न दी, माँ ने अपने गोद के अंदर बेटी को वो तालीम न दी जो माँ का फर्ज बनता था। मेरी पर्दा नशी माँ बहन, एक वाकया छोटा सा बताकर मैं अपनी बात को समेटता हूं। एक बच्चा, 7 से 8 साल का बच्चा, 7 से 8 साल का बच्चा, वो बाजार में बैठा मजदूरी का इंतजार कर रहा। अबू अब्दुल्ला रहमहुल्लाह कहते हैं, मेरे वालिद मछली खरीद कर इंतजार में थे, कोई मजदूर मिले तो उठाकर घर लेके जाए। उस बच्चे ने आकर कहा कि साहब, क्या आपको मजदूर की तलाश है? मैं मजदूरी कर लूं? उसने कहा, ठीक है, ये थैला उठाओ, मेरे घर को पहुंचा दो। क्या लोगे? जी इतना लूंगा, इतना लूंगा। ठीक है, चलो देता हूं। रास्ते में आजान हुई, अल्लाहु अकबर, उसने झोला रख दिया। उस बच्चे ने झोला रख दिया। बताइए तो सही, उसकी तरबियत किसने की थी? 7 से 8 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा, रास्ते में चिलचिलाती धूप, उसके बाद आजान की आवाज आई, झोला रख दिया, कहा, मालिक साहब याद रखिए, मेरा रब बुला रहा है, और जब मेरा रब बुलाए, वो बादशाहों का बादशाह है, मालिकों का मालिक है, वो हाकिमों का हाकिम है, वो अरहमुर राहिमीन है। जब वो पुकार रहा है, उनका मुनादी पुकार रहा है, आवाज दे रहा है, अब किसी की नौकरी नहीं, अब किसी की खिदमत नहीं, अब मैं जो गुलाम हूँ उस अल्लाह का अब खिदमत करूंगा, उस रब का अब इबादत करूंगा, उस रब का। आपका दिल चाहे आप थैला लेकर यहाँ इंतजार करें, वरना दिल चाहे 2
دوسرا مزدور کر کے یہاں سے گھر لے کر چلے جائیں، لیکن میں اپنے رب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں پہلے نماز پڑھوں گا، پھر جا کر کے میں میری پردہ نشی ماں بہن، آخر یہ بھی تو کسی ماں کی تربیت شدہ اولاد تھی، آخر کسی ماں نے تربیت کی تھی۔ کیسی تربیت، کیسی تربیت! اللہ اکبر! ایک چھوٹا سا بچہ اذان کی آواز پر اس مالک سے کہتا ہے کہ وہ مالکوں کا مالک ہے، اب میں تمہاری نوکری نہیں کروں گا، اب میں ان کی عبادت کروں گا، تمہارا دل چاہے تو رک جانا، دل چاہے تو مت رکنا، وہ تمہاری مرضی، تمہاری مرضی ہے۔ میری پردہ نشی ماں بہن، اس مالک کو حیرت ہوا، اتنا چھوٹا سا بچہ، اتنا چھوٹا بچہ، اور یہ اذان کی آواز پر قدم کو روک دیا، آگے قدم کو نہ بڑھایا۔ بات کوئی نہ کرے، میں بات سمیٹ رہا ہوں، وقت زیادہ نہیں لوں گا۔ اتنا چھوٹا بچہ، وہ مالک کہا کہ چلو تمہارے ساتھ میں بھی چلتا ہوں، مسجد تک چلتا ہوں۔ وہاں گیا، اطمینان کے ساتھ وضو کیا، پرسکون پروقار کے ساتھ سنت ادا کی، نماز ادا کی، دعا کیا، پھر کہا مالک اب چلیے۔ عصر سے کچھ پہلے مالک کے گھر پہنچا۔ مالک نے جب اس کے اخلاق کو دیکھا، اس کے کردار کو دیکھا، اس کی یہ تربیت کو دیکھا، تو کہا بیٹا تمہارا جو یہ رقم ہوا یہ لے لو، اور اپنی بیوی سے کہا، پورا واقعہ بتایا، تو اس کی بیوی نے کہا کہ اس کو کچھ بڑھا کر مزدوری دے دینا۔ جب بڑھا کر کے مزدوری دیا، کہا نہ میری ماں نے کہا ہے جتنی مزدوری ہو اپنی مزدوری کا پیسہ لینا، کسی سے فری کا کوئی پیسہ نہ لینا۔ اتنا کہہ کر چل دیا۔ تو اس عورت نے کہا، اس مالک کی بیوی نے کہا کہ بیٹا ایسا کرو، آؤ کھانا کھا لو، کسی کی دعوت تو انکار نہیں کرتے، یہ تو تمہاری ماں نے سکھایا ہوگا۔ اس نے کہا ہاں یہ بھی سکھایا ہے، میں آپ کی دعوت کا انکار تو نہیں کرتا، لیکن آج میرا نفلی روزہ ہے۔ اللہ اکبر! اتنا چھوٹا بچہ مزدوری کر رہا ہے، نفلی روزہ رکھ رہا ہے، نماز ادا کر رہا ہے۔ آج ہمارے نوجوان ہٹے کٹے الو کے پٹھے، آج ہماری مائیں اور بہنیں ایک دم صحت مند تندرست فرض روزہ بھی چھوڑ دیتی ہیں، فرض روزہ چھوڑ دیتی ہیں۔ پتہ نہیں کس ماں نے اس کی تربیت کی تھی، کس باپ نے ان کو انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا تھا، ماں نے کیسی تربیت دی کہ یہ جوان ہو کر، بالغ ہو کر، شادی کی عمر کی ہو کر یہ روزہ نہیں رکھتی، وہ بھی فرض روزہ۔ وہ ماں نے کیسی تربیت کی، ایک چھوٹا بچہ ہے وہ بھی مزدوری کر رہا ہے اور نفلی روزہ رکھ رکھا ہے۔ جب دونوں میاں بیوی نے یہ بات سنا اور حیرت میں پڑ گئے، اتنی چلچلاتی دھوم میں مزدوری کرنے والا اور روزے کی حالت، کہا بیٹا ایک احسان کرو، ایک احسان کرو۔ کہا کیا؟ کہا احسان یہ کرو کہ آج کی افطار میرے دسترخوان پر کر لو، آج کی افطار میرے دسترخوان پر کر لو، یہ گزارش میری قبول کر لو۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں یہاں پاس کی مسجد میں ہوں، عصر کی نماز ادا کر کے مغرب کے وقت میں آ جاؤں گا۔ وہی بیٹھا تسبیح پڑھتا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ مغرب کی اذان ہوئی، پانی پی کر نماز پڑھا، نماز پڑھ کر پھر وہاں آیا، افطاری کی۔ افطار کے بعد اب گھر والے نے کہا بیٹا آج رات یہی قیام کر لو، صبح کو چلے جانا، راستہ بھی چٹیل میدان ہے، اکیلا جانا مناسب نہیں ہے۔ اس نے کہا مالک جس کا حامی خدا ہو، جس کا رب وہ خدا ہو، جس کا دیکھنے والا وہ خدا ہو، وہ کہیں ڈرا نہیں کرتے، ان کو ڈر صرف رب سے ہو، جن کو ڈر صرف رب سے ہو یہ دنیا ان کو کچھ کر نہیں سکتی۔ ایسی عجیب عجیب بات چھوٹے بچے سے سن کر دونوں میاں بیوی اور تعجب میں ہوتے۔ اس نے کہا بیٹا بس رک جاؤ آج رات بھر، اور میں جانتا ہوں تم چلے جاؤ گے کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن آج رات بھر رک جاؤ، میری بیٹی ایک اپاہج ہے، آج اس کے لیے تم دعا کر دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ نماز پڑھ کر کے آیا، نماز پڑھ کر کے آیا، کھانا کھایا، سو گیا۔ اس بیٹی کو جب پتا چلا جو دونوں پیر کی اپاہج
کوئی ڈاکٹر ایسا نہ بچا جس کے یہاں اس کے باپ نے علاج نہ کرایا ہو۔ ہر ڈاکٹر کے یہاں زیر علاج رہ چکی بچی مایوس ہو کر گھر کے بیڈ پر لیٹی پڑی۔ جب ان کو پتا چلا کہ ایک لڑکا آیا ہے، عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، اللہ کا نیک بندہ لگتا ہے، اس بچی نے رات میں اٹھ کر اپنے رب سے کہا، یا اللہ یہ جو بچہ آیا ہے حقیقتاً اس کی ماں نے تربیت اچھی کی ہے اور حقیقت کا یہ تیرا پسندیدہ بندہ ہے اور سچ میں یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ یا اللہ اس بچے کے صدقے میں تو مجھے شفائے کلی عطا فرما۔ وہ بچی اسی وقت دعا کی، اللہ نے فوراً دعا کیا، دعا قبول کی اور بچی کا دونوں پیر ٹھیک ہو گیا۔ وہ بچی دوڑتی ہوئی اپنے باپ اور ماں کے دروازے کے پاس آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو دروازہ تو کھولو۔ ماں باپ نے جو سنا اچانک دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے، یہ تو میری بچی کی آواز ہے، کیا ہو گیا؟ یہ دروازے کے پاس کیسے آ گئی؟ کون مصیبت آ پڑی؟ کیا وہ نوجوان نے کچھ کیا یا کچھ ایسا ہو گیا کہ یہ بچی چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے؟ ماں باپ نے دھڑپڑا کر جیسے دروازہ کھولا، دیکھتا کیا ہے، حسین بیٹی، خوبصورت بیٹی جن کو کوئی ڈاکٹر نہ دیکھ پایا، کوئی ڈاکٹر ٹھیک نہ کر پایا، وہ بچی دونوں پیر کے اوپر صحیح سلامت کھڑی ہے۔ ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو جاری، بیٹی کو کلیجے سے لگایا، سینے سے لگایا، کہا بیٹی یہ کیسے ہوا؟ بیٹی نے سارا واقعہ، سارا ماجرا بتایا، کہا ابو میں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ وہ نوجوان، وہ بچہ جو میرے گھر کے اندر ہے، یا اللہ اگر اس کی ماں حقیقتاً نیک ہے، اگر اس کی ماں نے صحیح تربیت کی ہے اور وہ بچہ آپ کا نیک بندہ ہے، ان کے صدقے میں مجھے شفائے کلی عطا فرما۔ اس لیے میں جیسے دعا کر کے منہ پر ہاتھ پھیرا ویسے ہی میرے دونوں پیر کے اندر جان آ گئی اور میں چل کر آپ لوگوں کے پاس آئی۔ یہ کسی ماں کی تربیت کیا ہوا بچہ تھا۔ تینوں دوڑتے ہوئے اس روم کے پاس پہنچے جہاں وہ بچہ سو رہا تھا۔ وہاں گیا، دروازہ باہر سے لاک تھا، ایک پرچی لکھا تھا کہ اگر میری حقیقت تم نہ جانتے تو میں رک جاتا، لیکن چونکہ اب میری حقیقت جان چکے ہو اب میں یہاں نہیں رک سکتا۔ یہ لکھ کر کے بچہ چلا گیا، رات کو ہی چلا گیا۔ آخر یہ اللہ والا کیسے بنا؟ یہ نیک کیسے بنا؟ کوئی ماں کے پیٹ میں نہیں بنتا، بلکہ پیدائش کے بعد ماں نے تربیت کی تھی، ماں نے صحیح تعلیم دی تھی، ماں نے سکھایا تھا، ماں نے کہا تھا بیٹا کسی کا حق لینا نہیں، کسی کے پاس حق چھوڑنا نہیں، بیٹا کہیں جھوٹ مت بولنا، بیٹا کبھی نماز کو قضا مت کرنا، بیٹا کبھی کسی بڑے کی بے عزتی نہ کرنا، کبھی کسی چھوٹے پر ظلم نہ کرنا۔ اس ماں نے جب تربیت دی تھی، بیٹا اتنا نیک بنا، ان کے صدقے سے ہاتھ اٹھانے والے انسان کو اللہ فوراً شفائے کلی عطا کرتا ہے۔ میری پردہ نشین ماں بہن، اسی لیے اگر آپ ٹھیک رہیں گی آپ کا پورا نسل ٹھیک رہے گا۔ علماء کہتے ہیں ایک مرد دیندار ہو، ایک فرد دیندار رہتا ہے، ایک عورت دیندار ہو، پوری نسل دیندار بنتی ہے۔ اس لیے میری پردہ نشین ماں بہن، آپ اچھے اخلاق والے بنے، اچھے کردار والے بنے، نماز آپ کی قضا نہ ہو، آپ نقاب کی پابند بنے، بے حیائی کو چھوڑ کر شرم و حیا کا لباس اپنے سر پر تن بدن کرے، یہ آپ اسلام کی شہزادی کہلائیں گی۔ ورنہ اگر غیر قوم کی آپ نے مشابہت اختیار کیا، کل آپ کو اللہ غیر قوموں کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرماوے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ ہم سب کو اس کی پوری قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ جو روزہ باقی رہ گیا، جو تراویح باقی رہ گئی، اللہ گزرے ہوئے سے بہتر روزہ رکھنے کی اور بہتر تراویح پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرماوے۔